بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2480 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ ایک دفعہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس پر کچھ فقہا کے اقوال ذکر کیے جائیں، مسئلہ اور واضح ہو۔ اس کا باب تھا باب من قاتل دون مالہ، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑا۔ اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ یعنی اگر کوئی چور آ جاتے ہیں اور چور لے کے جا رہا ہے مال اور آدمی روکنے لگے اور وہ اس کو مار دے، اسی طرح بعض اوقات یہ ڈاکو آ جاتے ہیں، مزاحمت پر انسان کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ جو مرا ہے شخص اگرچہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے مرا ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا کی خاطر بظاہر نہیں لڑا، کوئی دین کے لیے نہیں لڑا، کوئی جہاد نہیں کر رہا، لیکن اس کو پھر بھی مقام شہادت حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے مال کی حفاظت بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے، جس طرح اپنی جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے انسان فوت ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت آپ کو عرض کی تھی، برکت کے لیے دوبارہ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے اب گھر میں ڈاکو آ گئے اور وہ گھر والوں کو اوپر حملہ کر دیا اور یہ شخص بچانے میں درمیان میں آ گیا اور گولی وغیرہ لگ جاتی ہے تو مقام شہادت ہے۔ تو یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ تھوڑا دکھ تو ہوتا ہے اور ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، جو بھی ہم خبریں وغیرہ دیکھتے ہیں، کسی کے بچے کو مار گئے، کسی کے شوہر کو مار گئے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک اطمینان کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا عزیز تھا اگر وہ اس طرح حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا ہے تو اس کو مقام شہادت ملا ہے اور وہ انشاءاللہ عز و جل جنت میں جائے گا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ویسے انسان زندہ رہتا تو نامعلوم کیا کچھ ہو جاتا، کوئی کلمہ کفر بھی نکل جاتا ہے، دیگر معاملات بھی ہو جاتے ہیں، مزید بہت سارے گناہ ہو جاتے، لیکن اس کو ایک موقع ملا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے مقام شہادت دیا تو یہ اس کی بخشش کا ضامن ہوگا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اسی کے لیے مقام شہادت ہے جو حالت ایمان میں مارا گیا ہو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی پہلے ہی ایمان ضائع کر بیٹھا ہو تو پھر تو اس کو یہ مقام نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ ہم بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کو سیکھنا چاہیے، خصوصاً عقائد اسلام کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کے معاملات سے پہلے کوئی ایسا کفر کر چکے ہوں کہ جس کی بنا پر پھر ہم پر بخشش و مغفرت کے اور اس طرح کے انعامات کے دروازے بند ہو جائیں۔ جیسے تقدیر کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ قدریہ وہ تھے جو تقدیر کا انکار کریں، قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ مجوس کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ تو گویا کہ جو تقدیر کا انکار کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے آگ کی پوجا کرنے والا۔ فرمایا اگر یہ سامنے سے آئیں تو ان سے خدہ پیشانی سے نہ ملو، یعنی مسکرا کر نہ ملو، اگر یہ سلام کریں تو سلام کا جواب نہ دو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اتنی سخت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تعلیم فرمائی ہے، حالانکہ ایک طرف اخلاقیات کا کتنا زبردست درس ہے، لیکن یہاں پر ایسا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو بد مذہبیت میں مبتلا کر کے اسلام سے دور کر بیٹھا تو اس کے لیے اخلاق جدا گانا ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے بھائی بہن بولتے ہیں میں تقدیر کو نہیں مانتا، میں اپنی تقدیر خود بناؤں گا، میں نے اپنی خود تقدیر لکھی ہے، خود تقدیر بنائی ہے۔ اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ آپ اگر تقدیر کا انکار کریں گے
تقدیر مینز اللہ تبارک و تعالی کا ازلی فیصلہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا۔ اگر پاسبل ہو آپ یوٹیوب پہ جائیے گا، وہاں پہ لکھیے گا تقدیر کا بیان بائی مفتی اکمل، کیو ٹی وی کی طرف سے میں نے کچھ پروگرام کیے تھے، وہ وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کو ایک دفعہ سنیں غور سے کہ تقدیر کیا چیز ہے، تاکہ غلط فہمیاں بھی ختم ہوں، اور کم از کم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ازلی فیصلوں کا انکار کر کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کر لیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم کفر کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا خدا نخواستہ اور ہمیں اطلاع نہیں ملی، اور اس معاملے میں جہالت عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرمائے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اہل علم سے سوال کرو۔ تو کیوں نہیں سیکھا؟ یہ عذر نہیں چلے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں علم نہ سیکھو گے تو عمل کرنا پڑے گا، یعنی اگر نہیں سیکھو گے تو آپ مرفوع القلم ہو جائیں گے، آپ ایسے ماشاءاللہ ہو جائیں گے لاڈلے کہ آپ میدان معاشر میں آئیں گے تو کہیں گے نہ ہم نے علم سیکھا نہ عمل کرنا پڑا، تو ٹھیک ہے جی آپ جنت میں چلے جائیں، اور جنہوں نے علم سیکھا ان کے عمل کا احتساب ہوگا۔ یہ کیا خوش فہمیاں ہیں جو جہالت کی وجہ سے ہمارے ذہن میں شیطان بھر دیتا ہے، اور ہم ان کے اندر مبتلا رہ کر خود بھی دور رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دور کرتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ایسے سنن نسائی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مظلومیت سے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اور سنن نسائی کی ہی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کے پاس مظلوماً مارا گیا اس کے لیے جنت ہے۔ ایسے ہی سنن نسائی میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی رسول اللہ یہ بتائیے ایک شخص آئے اور میرا مال لوٹنے کا ارادہ کرے، مقصود یہ تھا کہ میں کیا کروں مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنا مال اس کو مت دو۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ اگر وہ مجھ سے لڑے؟ آپ نے فرمایا تم اس سے لڑو۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ فرمایا کہ پھر تم شہید ہو۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے لوٹنے والا مارا جائے گا، اگر وہ اس کو مار دے یہ شہید پھر بھی جہنمی، اور اگر یہ شخص لوٹنے والا اس کو مار دے تو پھر بھی وہ جہنمی۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اگر کوئی ایسا شاید کوئی ایسا سن رہا ہو یا آپ جانتے ہوں تو اس تک اس بات کو پہنچائیے کہ جو آپ لوٹ مار کرتے ہیں، خوف و دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا مطلب مار کے چلے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس خبروں کو سنیں اور پڑھیں اور دوبارہ ہمیں زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ڈر کے لوگ ہمارے حوالے کر دیں۔ ایک تو مسلمان کو ڈرانا گناہ، دوسرا اس کا مال چھیننا گناہ، پھر جو مال چھین جانے کے بعد جتنے صدمات کا وہ شکار ہوتا رہے گا وہ گناہ۔ اس کے بعد جو بیچارے بعضوں کی کو امپلائی کے چھین لیتے ہیں، وہ جاتا ہے اس کو جاب سے نکال دیتے ہیں کہ شاید یہ فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عزت نفس وہ مجروح ہو جاتی ہے، یہ سارے صدمات یہ گناہ۔ اور اگر آپ ان کو مار دیتے ہیں تو یہ گناہ۔ کبھی سوچئے گا بیٹھ کر کہ میدان محشر میں جتنے لوگوں کو آپ نے خوفزدہ کیا، گن پوائنٹ پہ موبائل چھینے، ان کا مال چھینا، یہ سب لائن سے کھڑے ہوں گے اور آپ کو وہاں کھڑا کیا جائے گا اور ایک ایک کا حساب دینا ہوگا، اور لازم بات ہے کہ حساب ہوگا نیکیوں کے ذریعے، وہاں پیسہ تو دے نہیں سکتے آپ، اگر آپ کی نیکیاں ہیں ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اب وہ تو اپنے گناہ سے نجات پا کے جنت میں چلے جائیں گے، اور ویسے بھی اگر آپ نے شہید کیا تھا تو وہ تو ہے ہی جنتی، اور شہید نہیں کیا تھا خالی لوٹ کے چلے گئے تو جو صدمات پہ اگر صبر کیا تھا اس کا ثواب علیحدہ، اور آپ کے اوپر ان تمام کے گناہوں کا وبال، اب جتنا وبال زیادہ ہوگا اتنا ہی جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اور اگر کوئی بہادر اعظم یہ کہے میں تو نہیں ڈرتا ہوں، دیکھا جائے گا یار گن ہے ہمارے پاس، ٹی ٹی کو ہاتھ میں لے کے سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے بہادر ہیں آپ، لوگوں کو ٹی ٹی دکھا کے بیچارے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ٹی ٹی کے بغیر نکلے نا آپ ذرا، پھر دیکھتے نا بہادری تو اسی کو کہتے ہیں، یہ گن لے کر نکلنا، ایک آدمی نے کبھی گن چھو کر نہیں دیکھی ہوتی وہ ویسے خوفزدہ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، یہ بہادری نہیں ہے۔ وہاں پہ جو آپ کا حشر ہونے والا ہے میدان محشر میں وہ دیکھیے کیا ہے۔ اور یہ جو اگر آپ نے یہ کہا کہ دیکھی جائے گی، میں مشورہ دیتا ہوں ایک موم بتی جلائیں، میں یہ نہیں کہا میں نے کہ سوئی گیس، موم بتی جلائیں اور اس پہ اپنا ہاتھ ذرا رکھ کر دیکھیں کتنے سیکنڈ آپ روک سکتے ہیں۔
ایک سیکنڈ بھی نہیں روک سکتے. صحیح بات ہے، اگر کلوز کر دیں گے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں، ذرا اوپر کر کے رکھیں گے شاید 5 سے 10 سیکنڈ، اس کے بعد ہاتھ ہٹا لیں گے. اور یہ دنیا کی آگ سب سے موم بتی کی ہلکی ترین آگ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اور دنیا کی آگ میں ویلڈنگ کی آگ بھی ہے، دنیا کے آگ میں اسٹیل مل کی آگ بھی شامل ہے، جس میں آپ لوہا ڈالتے ہیں تو پگھل کے ایک دم لال پگھل کے ہو جاتا ہے. یہ دنیاوی آگ ہیں، اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے لیے کس قدر عذاب تیار ہے اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جس سے اچھا ہے ریڑھی لگا لیں، آپ بھٹے بیچ لیں، مکئی بیچ لیں، پھل فروٹ بیچ لیں، تھوڑا بہت کمائیں، چاہے بھوک پیاس میں زندگی گزار دیں، آپ کے لیے جنت ہوگی. لیکن اس پیسے سے اگر آپ عیش کریں گے، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالیں گے وہ حرام، جو اس سے گوشت بنے گا وہ سب حرام، اور جہنم کی آگ کا ایندھن. فائدہ کیا ہے آپ غور کر لیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. چوروں اور لٹیروں سے مدافعت کے متعلق اقوال فقہا چند ذرا سماعت فرمائیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ جو ہمارے ہاں مشہور 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ چاروں کیا کہتے ہیں بزرگان دین. تو علماء ابن المنذر کہتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ چوروں سے قتال کرنا اور اپنی جان اور مال کا دفاع کرتے ہوئے ان کو مار ڈالنا جائز ہے. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ چور حملہ کرنے میں تم پر پہل کرے گا تو تم اس پر پہل کر سکتے ہو. اور حسن بصری نے فرمایا کہ جب رات کو چور ہتھیار لے کر آئے تو تم اس کو قتل کر دو. امام مالک سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ رات کو سفر کرتے ہیں پھر ان کو چور مل جاتے ہیں تو کیا کریں؟ امام مالک نے فرمایا اولاً تم ان کو اللہ سے ڈراؤ، اگر وہ نہ مانیں تو پھر ان سے لڑو. سفیان ثوری اور عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دمڑی کے لیے بھی ان سے لڑو، یعنی تھوڑے سے پیسے کے لیے بھی ان سے تم مقابلہ کر سکتے ہو. امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر چور سامنے سے آ رہا ہو تو اس پر حملہ کر دو، اگر وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو تو پھر حملہ نہ کر اس کو جانے دو. یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک چور کسی کے گھر میں داخل ہوا اور مال چوری کر کے گھر سے نکل گیا، پھر اس شخص نے چور کا پیچھا کر کے اس کو قتل کر دیا تو قتل کرنے والے پر کیا تاوان لازم ہوگا؟ کیونکہ جان ہلاک کر دیں تو بعض اوقات جان کے بدلے جان ہوتی ہے، بعض اوقات جان کے بدلے مال، قصاص اور دیت. تو کیا یہاں پہ کچھ ایسا لازم ہوگا؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ نہیں لازم ہوگا، یعنی بالکل جائز ہے اپنے مال کو حاصل کرنے میں ایسا کرنا. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے مال کا صحرا میں یا شہر میں ارادہ کیا گیا، یعنی لوٹنے کا ارادہ کیا گیا، چاہے وہ صحرا میں ہو، جنگل میں ہو یا شہر میں ہو، یا اس کی بیوی کی عزت کا ارادہ کیا گیا. یہ بعض لوگ ڈاکو آتے ہیں، یہ ریپ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ان کو اتنا خیال نہیں آتا کہ آپ اپنی یہاں کی نفسانی خواہش ناجائز طریقے سے پورا کر کے کسی کے خاندان کو دائمی صدمے کے اندر مبتلا کر کے آپ جا رہے ہیں. آپ کا حشر میں ہونے کیا والا ہے ذرا سوچئے. تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ اس کو منع کرے اور لوگوں سے مدد طلب کرے. اگر وہ باز آ جائے تو اس سے لڑنے کا حق نہیں ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس شخص کے لیے اپنی جان، مال اور اپنی اہلیہ کی عزت کی مدافعت کے لیے لڑنا جائز ہے. اور اگر حملے میں وہ لوٹنے والا مارا گیا تو اس کی کوئی دیت ہے، نہ قصاص نہ کفارہ ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اس لیے آ کے رپورٹ نہیں کرتے ہیں اس قسم کے کیسز کی کہ خاندان میں ایک عزت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یا پردے رکھ لو تو بہتر ہے. اور ہمارے ہاں جو مطلب افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ جو انصاف کے معاملات ہیں ان کو حاصل کرنے میں سال ہر سال گزر جاتے ہیں، بدنامی علیحدہ اور بعض اوقات حاصل محصول کچھ نہیں ہوتا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے معاملات کو چھپا لیتے ہیں اور وہ پولیس کے سامنے بیان نہیں دیتے ہیں، وٹنسز نہیں پیدا ہو پاتے، گواہ نہیں موجود ہوتے. ایسے میں بعض اشخاص کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں 50 جگہ ایسا کیا آج تک کسی نے رپورٹ ہی نہیں کرائی، اس سے ہو جاتے ہیں وہ دلیر. تو بہرحال یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ بہنیں رپورٹ کروائیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ پھر خاندان کے اندر نارمل لائف کے ساتھ رہنا یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارا اسلامی معاشرہ ہے لیکن ہماری حرکتیں بعض اوقات بہت زیادہ غیر اسلامی ہوتی ہیں. لیکن ایسے لوگوں سے ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ جو اس قسم کے معاملات کرتے ہیں کہ اگر تم نے مال لوٹا تو کم از کم عزت پہ تو ہاتھ نہ ڈالو،
اگر تم کر بھی لوگے تو تم نے دائمی غم دے گئے، اس کا بہت بڑا وبال۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا تو وہاں ایک تندور تھا بہت بڑا جس میں آگ بھڑک رہی تھی، اور کچھ لوگ اوپر آتے تھے چیختے چلاتے نیچے چلے جاتے، تو میں نے جب جھانکا تو اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو برہنہ مرد اور عورتیں تھیں، اور ان کو آگ جلا رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے اٹھتے تھے تو اوپر آتے چاہتے کہ ہم باہر نکل جائیں، تو اچانک وہ شعلے ہلکے ہو جاتے پھر اندر چلے جاتے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اب یقینی سی بات اگر کسی کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، اس میں عورت کا قصور تو نہیں ہے، اس میں پھر وہ شخص جلے گا جس نے زبردستی ایسا کیا ہوگا۔ آج ایک نفسانی خواہش پوری کر لی آپ نے، آپ کا نفس خوش ہو گیا، شیطان نے 2 تھپکیاں دے دی، لیکن سوچی تو صحیح اس کا وبال کتنا بڑا ہے۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی مجھے زنا کی اجازت دیں۔ صحابہ نے چاہا کہ اس پہ تشدد کریں، کتنا بدتمیزی والا کویسچن۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، نوجوان کو بٹھایا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یہی فعل کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ کہا کہ جی نہیں۔ فرمایا تم جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو۔ پھر فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ عرض کہ نہیں۔ فرمایا کہ جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ ایسے کئی رشتے گنوائے۔ اس کے بعد اور ہر رشتے میں وہ منع کرتا رہا کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ آخر میں ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو زنا سے بیزار کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو زنا سے زیادہ کوئی محبوب شے نہ تھی، اور جب میں آپ کے پاس سے گیا تو اس سے زیادہ قابل نفرت چیز میرے نزدیک اور کچھ نہیں تھی۔ اب دیکھیں سرکار چاہتے تو پہلے یہ دست کرامت رکھ کر بطریق معجزہ اس کے دل سے زنا کی محبت کو کھینچ لیتے، لیکن میرے آقا نے پیدر پہ کویسچن کیوں کیا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ تو جو ایسا کر رہے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ ایسا گینگ ریپ ہو، آپ کی والدہ کے ساتھ ہو، آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو، آپ کی بھابھی کے ساتھ، آپ کی بہو کے ساتھ ہو، تو جن کے سامنے آپ یہ کر کے جاتے ہیں ان کی دل آزاریوں کا اندازہ ہے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے یہ معاملہ؟ خدا را ایسا نہ کریں، اور جس نے ایسا کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما اور کامل توبہ کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔